هذه المتفرد وصلاته دوما على خير الأنام محمد والآل والأصحاب هم مأوى عند شدائد فإلى العظيم توسلي بكتابه وبأحمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم الانبیاء والمرسلین بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی آسان لفظوں میں عرض کر دوں تو یوں ہے کہ تعلق ہے میرا اہل نظر کے اس قبیلے سے خدا کو جس نے پہچانا محمد کے وسیلے سے حمد و صلات کے بعد بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ مجھ نہ چیز کو حق اور سچ بیان کرنے اور ہم تمام مسلمان بھائیوں کو حق بات سننے سمجھنے اور اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حاضرین، انتہائی مسرت اور خوشی کا موقع ہے، یہ جشن کا موقع ہے کہ جشن منایا جائے کہ آج ہی کے دن اللہ رب العزت نے علماء اہل سنت سے وہ تاریخی کام لیا کہ رسول کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کے دشمنوں کے منہوں پر وہ زوردار تمانچہ پڑا کہ جس کی گونج اور جس کی کسک آج بھی ہمارے کانوں میں گونجتی سنائی دیتی ہے۔ جب بھی 7 ستمبر آتا ہے وہ آواز ہم سنتے ہیں تو ہماری روح سرشار ہو جاتی ہے اور اپنے بڑوں کے اس عظیم کارنامے کو دیکھ کر، سن کر، پڑھ کر، سنا کر فخر کے ساتھ ہمارا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم رسول پاک کے ان غلاموں کی اولاد ہیں کہ جنہوں نے زمانے کی سختیوں کو، حالات کو اور باقی معاملات کو اپنی راہ کی رکاوٹ نہیں بنایا، بلکہ ہر حالت میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے وفا کا حق ادا کر کے دکھایا۔ وقت بہت قلیل ہے، میں نے مختصر گفتگو کرنا ہے۔ یہ دور سوشل میڈیا کا ہے اور عمومی طور پر یہ گلہ کیا جاتا ہے کہ ختم نبوت کے حوالے سے جتنے جلسے ہوتے ہیں، جتنی تقاریب ہوتی ہیں، جتنی محافل ہوتی ہیں، ان محافل میں، جلسوں میں گالم گلوچ کے سوا، اوئے توئے کے سوا کوئی لفظ نہیں بولے جاتے۔ تو یہ رویہ آج کی نوجوان نسل جو ہے سکول و کالج سے جو تعلق رکھتی ہے، جس نے دین اور دین کے مزاج کو کبھی جانا نہیں، کبھی سمجھا نہیں اور اس کی وجوہات، اس کی گہرائیوں کو نہیں جانتی، تو وہ اس قسم کی باتوں کو سوچ کر مرزا جیلمی جیسے فتنوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ سو ہم آج بڑی سنجیدگی کے ساتھ، بڑی تحمل مزاجی کے ساتھ اپنے جذبات کو کنٹرول کرتے ہوئے ایک خالص علمی مقدمہ آپ حضرات کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں جب مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا، اس وقت سے لے کر آج تک اور آج سے قیامت تک کوئی بھی ختم نبوت کا منکر یا مرزا غلام قادیانی یا اس کی ذریت کا حمایتی کسی بھی موقع پر، کسی بھی طرح کی علمی نشست میں، بڑے دعوے سے بات کر رہا ہوں، اپنے علم کی بنیاد پر نہیں، اپنے شیخ کریم کی نگاہ کرم سے اور اپنے اساتذہ کے مضبوط علم اور مضبوط تربیت کی بنیاد پر
کہ میرا ایقان ہے کہ قیامت تک کوئی مرزائی یا مرزائیوں کا حامی یا ختم نبوت کا کسی بھی معنی میں کسی بھی اعتبار سے انکار کرنے والا ہمارے بڑے تو بڑے ہیں، اللہ کے فضل سے ہمارے شاگردوں کے سامنے بھی علمی بحث کرنے کے قابل نہیں ہے۔ آپ سبحان اللہ آہستہ بولیں، کہیں آواز اونچی ہو گئی تو کوئی مسئلہ نہ بن جائے نا۔ یہ مرگ کا جلسہ نہیں ہے، یہ جشن کا جلسہ ہے۔ یہ 7 ستمبر جشن ہے مسلمانوں کے لیے، تو جو جشن سمجھ رہا ہے ذرا چہرے پہ مسکراہٹ لا کے اس ٹھاٹ کے ساتھ سبحان اللہ بولو کہ ذرا کلیجے ٹھنڈ پڑ جائے۔ میرے پاس وقت بہت زیادہ نہیں ہے، میں نے چند ایک باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا ہے۔ تو جو سکول کا طالب علم ہے یا کالج کا ہے یا یونیورسٹی کا ہے یا مرزا جیلمی کا ہے یا جاوید غامدی کی فکر کا کوئی ڈسا ہوا ہے یا کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا ہے، اگر وہ اہل سنت و جماعت کے اس مقدمہ ختم نبوت میں اس کی میم کے بارے میں بھی ہمارے ساتھ کلام کرے تو خدا کی عزت اور جلالت کی قسم ہے، کسی ماں نے وہ پتر پیدا ہی نہیں کیا جو رسول اللہ کے غلاموں کا حضور کی ذات کے بارے میں مقابلہ کر دے۔ ہم حضور کے اعلانیہ وفادار ہیں، قرآن کے اعلانیہ وفادار ہیں، چھپ چھپا کے بات نہیں کرتے، برسر عام کرتے۔ ہم جو بات کہتے ہیں وہ محض افسانہ نہیں، وہ محض ایسی بات نہیں ہے کہ میں نے جوش تقریر میں یا اپنے جذبات کی رو میں بہتے ہوئے وہ بات کہہ دی ہے۔ آپ کی واہ واہ یا سبحان اللہ یا نعرہ بٹورنے کے لیے ہمیں ان چیزوں کی حاجت نہیں ہے۔ ہم جو اتنی دلیری کے ساتھ، اتنے ایقان، یقین، تیقن کے ساتھ، اتنی قوت کے ساتھ جو سینہ تان کے سر اٹھا کے جو یہ بات کہہ رہے ہیں، تو اس کے پیچھے خالی کوئی دعویٰ نہیں بلکہ اللہ کے قرآن کی دلیل ہے، رسول اللہ کے فرمان کی دلیل ہے۔ ختم نبوت بھی بھلا کوئی اختلافی موضوع ہے؟ ختم نبوت پر بھی کوئی مسلمان بحث کر سکتا ہے یا کوئی تصور کر سکتا ہے اس معنی کا جو تحذیر الناس کے اندر لکھا گیا کہ اس کا بھی محتی ہو سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں بدبختی کی انتہا ہے کوئی بندہ اگر ختم نبوت کی اتنی واس گاف دلیلوں کے باوجود بھی سوال لے کے کھڑا ہو جائے، جی مجھے اس پر یہ اعتراض ہے، یہ سوال ہے۔ یہ تو مقدمہ اتنا کلیئر ہے۔ میں اپنے استاد گرامی حضور امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک جملہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ انج نہیں سنانا جی تسی سننا چاہتے ہو۔ میں جس ہستی کا جملہ سناؤں لگا وہ ہستی بڑی ڈاڈی ہے، بڑی تگڑی ہے۔ تے بابا جی فرمانے سن میں قبر وچ بھی انتظار کرنا کہ ختم نبوت تے پہرا حضور دی امت کیویں دیندی، تے بالکل ڈھیلے مٹھی ہو کے نہیں تسی سبحان اللہ واقعی نہیں ہے یا کسے سکھائی نہیں تے یا پھر مینوں میاں صاحب دا کلام کان تے ہاتھ رکھ کے نہیں پڑھنا ہوندا۔ انج تے میں قائل بھی ہاں، ادب بھی کرنا، الحمدللہ ساڈا ہی عقیدہ الحمدللہ میاں صاحب نے کھول کھول کے بیان کیتا ہے۔ کوئی بعض بندے میں پچھلی دفعہ ایندا کوئی جملہ بولیا تو پریشان ہو گئے، انہاں کہ ہورے مولوی میاں دے خلاف۔ میں کہ خدا دے بندے ہو، میاں صاحب دے دربار شریف دا جیڑا جھاڑو وجدا نا تے او دی جڑی مٹی ہے اسی اونوں بھی اکھاں دا سرما بنان لئی تیار ہاں الحمدللہ۔ لیکن مسئلہ ہے یہاں بات علمی ہے۔ تو بابا جی نے پتہ کیا جملہ کہا؟ بابا جی فرماتے تھے سنو ختم نبوت کا مسئلہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا اللہ کا ایک ماننا ضروری ہے۔ یہ عقائد کے باب میں انج نعرہ نہ لاؤ یار، تہاڈی مہربانی۔ ایک منٹ انج دا نعرہ نہیں، مہربانی کرو مصلحت دا شکار نہ ہو یا کدھر خوشبو لا کے نہ میرے کو آؤ اوتھے او بارڈر تے چھوٹے چھوٹے بچیاں دا میں نعرہ سناواں تانوں لگے پتہ زندہ باد اس نعرے تے کیویں کہیدا۔ اور بچہ میرے نال ایک دو دفعہ اتھے طالب علم آیا بھی ہے، اور میں ایک دن کلاس وچ کیا بچیو نعرہ مارو بھئی جڑے پکھے لگے نہ ہلن تہاڈی آواز سن کے کمبن۔ وہ کہنے لگا استاد جی نعرہ لواؤ جے لینٹر نہ کمبیا تے گل کرو۔ تے بابا جی فرماندے سن بندہ نعرہ انج دا مارے تے منکر دا دھوں تے نکلے گھٹو گھٹ۔ زندہ باد انج آوے بھئی اے جلسہ جڑا ہے قیامت والے دن ساڈی شفاعت دا ذریعہ بن جائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد 3 واری کہنا تے تیسری واری مٹھیا نہیں پینا، پہلے 2 واریاں نالوں بہتا زور لا کے زندہ باد کہنا، ذرا پتہ لگے نا حضور دے غلام بیٹھے نے سارے سجے کھبے دھیان کر کے۔ ہن ایک واری پھر لاؤ جی نعرہ جنہ دوستاں لایا سی اگے پہلا۔ تاجدار ختم نبوت
زور لا کے ذرا، کچھ نہیں ہوتا. گرامی قدر حاضرین، یہ عقائد کے باب کا جملہ ہے. یہ عقیدے دی بحث وچ بڑا تگڑا جملہ ہے جو بابا جی نے فرمایا. بندہ کہنے لگا جی ختم نبوت جو ہے وہ مسئلہ نبوت میں، عقیدہ نبوت میں ایک ذیلی عقیدہ ہے، ذیلی حیثیت کا ہے، اور عقیدہ توحید جو ہے وہ سارے عقیدوں سے بالا تر ہے. آپ نے مکس کیسے کر دیا؟ تو بابا جی فرماتے تھے حیثیتیں اپنی جگہ پر ہیں، ہم اس کو عقیدہ توحید کے مقابلے میں قرار نہیں دیتے، نہ عقیدہ توحید کے برابر کہتے ہیں. کہا جی آپ نے تو برابر کہہ دیا ہے. کہا جی ہم نے برابر نہیں کہا، بلکہ ہم نے اس کا ماننا ضروری کتنا ہے اس مسئلے کو بیان کیا ہے. اور یہ پڑھی لکھی بات ہے، شرح عقائد نسبیہ پڑھ کے دیکھیے، آپ کو اندازہ ہوگا اس جملے کے اندر گہرائی کتنی ہے. بابا جی نے فرمایا جی رب نو ایک مننا ضروری، رسول اللہ نو آخری نبی مننا ضروری. پوچھا گیا جی یہ کیسے آپ نے ملا دیا؟ تو بابا جی نے فرمایا سنو، جس قسم کے دلائل شرعیہ سے خدا کا ایک ہونا ثابت ہوتا ہے، اسی قسم کے دلائل شرعیہ سے رسول اللہ کا آخری نبی ہونا ثابت ہوتا ہے. اس میں کوئی دلائل کمزور نہیں ہے. جو بندہ ختم نبوت پہ کلام کرے اس کا مطلب یہ ہے اس نے اللہ کی توحید کو بھی نہیں مانا، کیونکہ وہ اتنے مضبوط دلائل کا انکار کر رہا ہے، وہ دلائل جو اللہ نے اور اس کے پیارے محبوب نے قرآن و سنت میں بیان کیے، جو رب کی وحدانیت پر دلیل ہے. اگر یہ اس پر نقد کر رہا ہے، اگر یہ اس پر سوال قائم کر رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس بندے نے اللہ کو بھی ایک مانا. یہ بات بڑی مضبوط ہے، کسی کو سمجھ نہ بھی آئے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا. ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہوتی. جن کو سمجھ آئی ہے وہ سبحان اللہ بولے. میں دو باتیں اگلی کہہ رہا ہوں. دوسرا مقدمہ جو میں ایک سوال قائم کرنے لگا ہوں، کسی بندے کے دل میں بھی خیال ہو، تصور ہو، کوئی وہم ہو، کوئی شک ہو، کوئی شبہ ہو، یا کسی ایسے بندے کو جانتے ہیں جس کو شک ہے، شبہ ہے، تو یہ میں صرف دو دلیلیں ذکر کر کے اپنی بات کو سمیٹنے لگا ہوں. انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی، رب نے چاہا، خدا کی مرضی ہوئی تو آپ کی زیارت ہوتی رہے گی. اور یہ رسول اللہ کے دین کا جو فیض ہے یہ انشاءاللہ ہم ایک دوسرے کو بانٹتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، سمجھتے رہیں گے. غور کیجئے گا، پہلی بات جو مرزا غلام قادیانی نے کی، اس نے سب سے پہلے دعویٰ کیا میں عالم ہوں، مولوی ہوں، جیسے مرزا جیل میں کر رہا ہے آج کل. پھر اس سے آگے بڑھا، اس نے کہا میں صرف مولوی نہیں محدث ہوں. امام محمد رضا نے فرمایا وہ سچ کہتا ہے کہ وہ جو اپنے آپ کو میم ہا دال سا یہ کہتا ہے نا، وہ سچ کہتا ہے. کہا جی آپ اس کو محدث مانتے ہیں؟ کہا نہیں یہ محدث ہے، یہ حدث ہے. ناپاکی کو کہا جاتا ہے، ناپاکی والے کو محدث کہا جاتا ہے. آپ نے فرمایا وہ محدث نہیں محدث ہے. اس نے محدث ہونے کا دعویٰ کیا، آگے بڑھا. پھر کہنے لگا میں مجتہد ہوں، اجتہاد کر سکتا ہوں. اس سے بھی آگے بڑھا. پھر کہنے لگا میں مجتہد سے آگے بڑھ کے اب اللہ نے مجھ کو مجدد بنا دیا ہے. اور پھر اس سے بھی آگے بڑھا، کہنے لگا میں صرف مجدد نہیں بلکہ میں اللہ کی جانب سے الہام یافتہ ہوں اور امت کا رہنما بنا کے بھیجا گیا، ملہم ہوں اللہ رب العزت کا. پھر اس سے بھی آگے بڑھا، کہنے لگا کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں. یہاں بات بڑی ٹھہر کے اور توجہ سے سنیے گا، یہ موضوع بڑا باریک ہے، میں کوشش کرتا ہوں آسان لفظوں میں. میں اللہ کا نبی ہوں اور رسول ہوں. جب اس نے یہ دعویٰ کیا تو اس کے اپنی کتابوں کے اندر لکھے ہوئے دعویٰ جتنے بھی تھے قرآن و سنت کی روشنی میں جو ٹھیک لکھا تھا کہ اللہ کے پیارے محبوب حضور امام الانبیاء سرور دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور جو اس ختم نبوت کے عقیدے کو نہ مانے وہ کافر ہے. یہ مرزا غلام قادیانی نے اپنی کئی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. لیکن جب اس نے یہ دعویٰ کیا نا، کہنے لگا میں اللہ کا نبی بھی ہوں، رسول بھی ہوں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلی نے فتاوی رضویہ جلد نمبر 15 کے اندر، یہ رضا فاؤنڈیشن جو چھپا ہے اس کی جلد نمبر 15 کے اندر تقریباً 4 رسالے امام احمد رضا کی 4 کتابیں مرزا غلام قادیانی کے دعووں کی کلی کھولنے کے لیے کافی ہیں. الحمدللہ میں شاید ان میں سے ایک بھی نہ کھول کے آپ کو سناؤں کیونکہ وقت بڑا محدود ہے. جب اس نے دعویٰ کیا
تو لوگوں نے کہا کیسا جلا آدمی ہے بھئی، چلو بھنگ تو پیتا ہے، پوست کھاتا ہے، افیم وغیرہ تو استعمال کرتا ہے، ٹانک وائن پیتا ہے، انگریز سے تو شرابیں منگا کے پیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اتنی مت بھی کیا ماری گئی کہ خود کہتا ہے جو ختم نبوت کا منکر ہو وہ کافر ہے، اور خود تو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ تو جب اس کی پکڑ کی گئی نا، اب اس نے چور راستے ڈھونڈے، کہنے لگا نہیں نہیں، میری بات کا نا تھوڑا تھوڑا مفہوم اور تھا، لوگوں نے اور مفہوم لے لیا، میں نبی کسی اور معنی میں ہوں۔ جب بندوں نے پوچھا اچھا یہ بتا کس معنی میں ہے، کہنے لگا حضرت عیسیٰ نے آنا ہے، ہم نے کہا جی بالکل آنا ہے، قرب قیامت آنا ہے، ہم نے کہا بالکل آنا ہے، جی وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، میں نے کہا بالکل سچے نبی ہے، صاحب شریعت ہیں، میں نے کہا بالکل صاحب شریعت ہیں، ان کی نبوت منقطع تو نہیں، میں نے کہا بالکل نہیں ہے۔ تو پھر کہنے لگا اچھا جب حضرت عیسیٰ نے آنا ہے تو مجھے آپ اور نیا نبی نہ سمجھو، وہی حضرت عیسیٰ سمجھ لو جس نے آنا تھا۔ یہ دعویٰ اس نے کر دیا۔ اور دوسرا دعویٰ اس نے کیا کیا، کہنے لگا اچھا ڈائریکٹ نبی نہ مانو، امتی نبی مان لو، یہ بیچ کے رستے نکال رہا ہے۔ تیسری بات اس نے کیا کہی، اس نے کہا میں ڈائریکٹ نبی بھی نہیں، حضرت عیسیٰ بھی چلو نہیں مانتے نہ صحیح، لیکن مجھے ایسا کرو بروزی نبی مان لو۔ بروزی کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہتا ہے جی جسم میرا ہے، میرے اندر روح جو ہے نا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آ گئی ہے۔ اور تیسرا چوتھی اس نے بات کیا کی، کہنے لگا اچھا بروزی بھی نہیں ماننا تو ایک راستہ اور ہے، مجھے ذلی مان لو کہ میرے اوپر رسول اللہ کا ایسا سایہ پڑا ہے، ایسی رحمت ہوئی ہے کہ بس حضور کی محبت میں میں بھی اس درجے کو آ پہنچا ہوں کہ مجھے درجہ نبوت مل گیا۔ یہ 4 دعوے اس نے کیے پے در پہ، اور ان 4 دعووں کے اندر وہ الجھا۔ اب سنیے گا، یہ وہ دعوے تھے جن کے جواب، کلیجے ٹھنڈ پہ جائے گی جملہ سن کے، آمنہ کے لال 1500 سال پہلے ہی ارشاد فرما گئے تھے۔ پہلا دعویٰ اس نے کیا کیا، کہنے لگا میں حضرت عیسیٰ وہ جس نے آنا تھا۔ سنیے یہ صحیح مسلم شریف ہے، ذرا محبت سے سبحان اللہ پڑھے، میں حدیث شریف پڑھ کے سناؤں آپ، ایک باری اور سبحان اللہ بولو ذرا۔ حدیث کا نمبر ہے 392 اور راوی ہے اس حدیث کے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں جب حضرت ابو ہریرہ کا نام آئے نا پھر سبحان اللہ میں کنجوسی نہ کیا کرو، دب کے بولا، دیکھیں کتنی علمی بات کر رہے ہیں نا، گالی گلوچ نہیں کر رہے نا، ہاں اس کے لفظ اس کو پلٹا دے تو وہ الگ بات ہے۔ جیسے مرزا جیل میں بکتا تھا، معاذ اللہ حضور کی ذات کے بارے میں لفظ چھوکرا بولا، اور جب لوگوں نے اس کی پکڑ کی تو پھر کہنے لگا یہ کوئی برا لفظ نہیں ہے، تو جب ہم نے اسے کہا بھی تو چھوکرا ہے، یہ تیرے پاس جو چھوکرے ہیں، کہا دیکھو مولوی کتنے بدتمیز ہے، میں نے کہا جھلے کتنا بے وقوف ہے، جو لفظ رسول اللہ کے لیے روا رکھتا ہے وہ تیری ذات کو تکلیف کیوں دیتا ہے؟ پھر ہاضمہ ذرا درست رکھنا، پھر اپنا میدا ذرا تگڑا کرنا، ہضم کر اس بات کو، اور اگر یہ نہیں ہوتی تو جان لے خدا کی عزت کی قسم ہے رگڑ کے رکھ دیں گے رسول اللہ کے دیوانے، لیکن حضور کی عزت پہ حملہ برداشت کر سکتے۔ یہ حدیث شریف سنیے گا توجہ کے ساتھ، راوی حضرت ابو ہریرہ، اور اس حدیث کی ایک شان اور بتاؤں آپ کو، یہ وہ حضور کا فرمان ہے جس میں رسول پاک نے آپ کی شان بھی بیان فرمائی ہے۔ یہ جو حضور کے غلام بیٹھے ہو جی سبحان اللہ ہونی چاہیے سی، آئی نہیں جی میں اتنے کہندے نا آزاد کشمیر دے وزیر اعظم نے تہاڈی کوئی شان وچ چند کلمات آکھن پھر شاید اتنے نعرے وج جاندے۔ یہ امام الانبیاء نے آپ کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ سنیے امتی کی شان ہے اور نبی بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کیا فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں اللہ کے سونے رسول نے ارشاد فرمایا کیف انتم، تمہاری شان کا عالم کیا ہوگا۔ اس کا ترجمہ لفظ کیف کا اگر میں کر دوں نا تو اڈی ٹور کی ہوئے گی، اور میرے غلاموں تو اڈی ٹور دا عالم کی ہوئے گا، تو اڈی وحوائی دا عالم کی ہوئے گا۔ کیف انتم، عرض کیا حضور بعد میں مخاطب تو صحابہ ہیں، بظاہر سامنے صحابہ ہیں، لیکن قیامت تک آنے والے حضور کے ہر غلام کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کیف انتم، آج مرزا غلام قادیانی اور اس کی ذریت کے سامنے سیسا پلائی دیوار بننے والوں،
آج یورپ سے پیسے لے کے ختم نبوت سے غداری کرنے والی حکومتوں کے سامنے سینہ تان کے ختم نبوت کا نعرہ لگانے والوں، تم پریشان نہ ہونا، قیامت والے دیہڑے اللہ تہاڈی ٹور بدا دینی ہے۔ حضور نے فرمایا کیف انتم، تمہاری ٹور کا عالم کیا ہوگا؟ عرض کی حضور ہماری شان؟ فرمایا ہاں تمہاری شان۔ آقا کب؟ رسول پاک نے فرمایا سنو، اذا نزل ابن مریم فیکم، جب حضرت عیسیٰ ابن مریم تمہارے درمیان اتریں گے، جب حضرت عیسیٰ ابن مریم تمہارے درمیان اتریں گے، تمہاری شان کا عالم کیا ہوگا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور حضرت عیسیٰ آئیں گے تو ان کی شان آپ بتائیے۔ یہ ایک سوال بنتا ہے نا، حضور ان کی شان بتائیے، ان کے آنے پر ہماری شان؟ یہ کو معاملہ سمجھ میں نہیں آتا۔ صحابہ تو سمجھ رہے تھے، یہ جملہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہاں تمہاری شان۔ کیوں؟ اگلی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 395، اور اس کے ساتھ میں 3 حدیثیں ان کا مفہوم شامل کر رہا ہوں جو طبقات ابن سعد کے اندر بھی موجود ہے، کنز العمال کے اندر بھی موجود ہے، اور مشکات شریف کے اندر بھی موجود ہے، اور اس کے ساتھ یہ چوتھی حدیث یہ 395 نمبر کی یہ شامل کر رہا ہوں جس کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ بات میں مفہوم عرض کرنے لگا، غور کیجئے گا۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اب باقی حدیثوں کا مفہوم شامل کر رہا ہوں۔ فرمایا جب قیامت قریب آ جائے گی نا، اللہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو نازل فرمائے گا۔ حضرت عیسیٰ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار کی طرف، بائیں جانب جو مشرقی مینار ہے نا اس کے اوپر نازل ہوں گے، اور حضور نے فرمایا کیفیت کیا ہوگی؟ فرمایا دونوں ہاتھ ایسے حضرت عیسیٰ نے فرشتوں کے کندھوں پہ رکھے ہوں گے، اور دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر حضرت عیسیٰ نزول فرمائیں گے۔ فرمایا فجر کی نماز کا ٹائم ہوگا، ہلکی ہلکی روشنی پھوٹ رہی ہوگی، اور مصلی کے اوپر نماز پڑھانے کے لیے حضرت امام مہدی کھڑے ہوں گے۔ اور اے حدیث سنیو تسی بیان کر سکتے ہو، وہابیاں دے وس دی گل نہیں جے، اولی بولو کدھرے کوئی گل نہ ہو جائے تو کہ سبحان اللہ۔ اور جو علم غیب مصطفیٰ مانتا ہی نہیں وہ یہ حدیث کیسے بیان کر سکتا ہے؟ سنیو یہ تم بیان کر سکتے ہو، رسول اللہ نے صدیوں پہلے قیامت کے قریب ہونے والے واقعات ایسے بیان فرمائے جیسے صدیوں پہلے حضور وہ واقعہ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اور میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یوں ہاتھ رکھ کے حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے، سیڑھیوں کے رستے نیچے اتریں گے، حضرت امام مہدی جو ہے نا وہ مصلی چھوڑ کے پیچھے آ جائیں گے اور کہیں گے، یہ اگلی حدیث اب 395 نمبر کے لفظ پڑھنے لگا ہوں، حضرت عیسیٰ جب آئیں گے فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ، تو حضرت امام مہدی کیا کہیں گے؟ کہیں گے آپ ہی ہیں حضرت عیسیٰ وہ جو مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے، آپ ہی حضرت عیسیٰ ہیں جو مٹی کا پرندہ بنا کے دم کرتے تھے تو وہ زندہ ہو کے اڑنے لگ جاتا تھا، آپ ہی وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے ہاں میں ہی وہ اللہ کا نبی اور رسول ہوں، میں ہی صاحب شریعت نبی ہوں، میں ہی مردوں کو زندہ کرتا تھا اللہ کے اذن اور اللہ کے حکم سے، میں ہی کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا تھا، میں ہی اندھوں کو آنکھیں دیتا تھا، میں ہی تھا جس کے بارے میں جس نے امام الانبیاء کے آنے کی بشارتیں دی تھی۔ جب حضرت امام مہدی اور حضرت عیسیٰ کا یہ مکالمہ ہوگا تو حضرت امام مہدی مصلی چھوڑ کے پیچھے آئیں گے، آ کے کیا کہیں گے؟ کہیں گے تعالی صلی لنا، ہم شریعت محمدی کے پیروکار ہیں، ہمارے ہاں امام اس کو بنایا جاتا ہے جو علم و عمل میں افضل ہوتا ہے، آپ نبی ہیں میں امتی ہوں، مصلی پہ آپ کھڑے ہو جائیں میں مقتدی بنتا ہوں۔ تب حضرت عیسیٰ پتہ کیا کہیں گے؟ کہیں گے نہیں اگرچہ میں نبی ہوں پر نبی بن کے نہیں آیا، نبی بن کے نہیں آیا، اگرچہ میں نبی ہوں۔ عقیدے کی ساری کتابیں آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، عقائد نسبیہ سے لے کر امام طحاوی کی وہ ساری کتابیں اوپر سے لے کے نیچے تک پڑھ کے دیکھیے،
بہار شریعت کے اندر بھی کتاب العقائد کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے، جو شخص کسی نبی کی نبوت کو ایک لمحے کے لیے بھی زائل مانے کہ وہ نبی تھا پھر نہیں رہا، یا نبی تھا پھر نہیں رہے گا، یا نبوت کا سلسلہ وہی اس کی ذات سے نبوت منقطع ہو گئی، یہ عہدہ ختم ہو گیا، فرمایا وہ کافر ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ نبی ہیں، صاحب شریعت ہے، لیکن حضرت عیسیٰ کہیں گے آج میں بحیثیت نبی نہیں آیا، میں بھی رسول اللہ کا غلام بن کے آیا ہوں۔ آج تم امامت کرواؤ گے، حضرت امام مہدی کو کہیں گے حضرت عیسیٰ آپ امامت کروائیے، میں پیچھے کھڑا ہوتا ہوں۔ حضور نے فرمایا جب نبیوں کے بھی محبوب نبی روح اللہ تمہاری صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے امام مہدی کے پیچھے، تو میرے غلاموں تمہاری ٹور کا عالم کیا ہوگا؟ یہ اس حدیث کا مطلب ہے۔ تو سنیے لفظ کیا ہیں، حضور نے فرمایا وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ، اور تمہارا امام حضرت عیسیٰ نہیں بنیں گے، حضرت امام مہدی میرے امتی تمہارے امام بنیں گے۔ تمہاری ٹار کا عالم کیا ہوگا؟ اس وقت تو چشمے فلک کے فرشتے بھی دیکھیں گے، اللہ کے فرشتے بھی دیکھیں گے، آسمان کی نگاہیں بھی دیکھیں گی، مالکہ یہ منظر کیا ہے؟ نبی بھی تیرے محبوب کے مقتدیوں اور امتیوں کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں۔ اللہ لبیک لبیک زور لا کر تو سنیے جی، ان چند حدیثوں کے مفہوم کے ذریعے اتنا سا سوال ہے، جو رب اپنے پیارے محبوب کی ختم نبوت کے نظریے اور منصب اور شان کو اتنی حفاظت عطا فرمائے کہ رب کا سچا نبی بھی آئے تو امام الانبیاء کے امتی کی اقتدا کرے، تو سوچو وہاں امتی بن کے کیسے کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ سچا نبی آیا تو دعویٰ نہیں، اگرچہ نبوت کا سلسلہ منقطع نہیں ان کا، وہ نبی تھے، نبی ہیں، قیامت کے بعد بھی نبی رہیں گے، وہ جب آئیں گے تب بھی نبی ہوں گے۔ میں نے کہا سچا نبی آئے گا، وہ بھی حضور علیہ السلام کی امت میں، وہ چاہتے تو دعویٰ کر سکتے تھے میں نبی بن کے نہیں ذلی بن کے آیا ہوں یا بروزی بن کے آیا ہوں، وہ ایسا نہیں کہیں گے، بلکہ رسول اللہ کی امتی ہونے پر اپنا فخر اعزاز تسلیم کریں گے۔ دوسری بات سنیے، یہ مسند امام احمد ابن حنبل کی حدیث ہے، اور اس کے راوی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک بار سبحان اللہ بول دے، کچھ نہیں ہوندہ، میں چھڑ چلنا تھوڑی، ایک باری اور زور دی سبحان اللہ بولو۔ چلو ایک دعا کرنے رل کے، یا اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ بولے اج راتی سوویں انہوں خواب وچ حضرت شاہ امام نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ دا دیدار عطا فرما دے، جڑا اور اچھی سبحان اللہ بولے نا اج راتی سوویں انہوں لاہور دی دھرتی تے آرام فرما امیر المجاہدین دا دیدار عطا فرما دے۔ داتا صاحب دے عرس دا بھی موسم ہے، یا اللہ جڑا اور اچھی سبحان اللہ بولے نا تے دوویں ہی ہاتھ چک چھڑے، انہوں نال نال داتا صاحب دا بھی دیدار عطا فرما دے۔ آخری جملے جی میں اپنی گل ختم کرن لگا، نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ ایک روایت انجے، دوسری انجے کہ حضرت فاروق اعظم بیٹھے سن، حضور تشریف لے آئے، دوویں طریقے نال مفہوم ایک ہی حدیثاں دا۔ مسند امام احمد ابن حنبل میں یہ لکھا ہے کہ حضرت فاروق اعظم کے ہاتھ میں نا تورات کا ایک صفحہ تھا، تورات، اس کی تلاوت کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے، اللہ کا کلام ہے نا تورات، اس کی تلاوت کر رہے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر رب نے کتاب نازل فرمائی، وہ پڑھ رہے تھے۔ حضور تشریف لائے اور میرے محبوب نے دیکھا نا جب تورات پڑھتے ہوئے حضرت عمر فاروق کو، تو حضور کے چہرے پر جلال آ گیا، رنگ سرخ ہو گیا، حضور کی آنکھیں لال ہو گئی، اور یہ جلالی کیفیت دیکھ کر نا حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر فاروق کو کوہنی ماری، اور دوسری روایت میں لفظ یہ ہے کہ آپ کے کندھے کو پکڑ کے ہلایا
کہنے کہ عمر کہاں مست ہے، کدھر کھویا ہوا ہے؟ دیکھ حضور کے چہرے پر جو تغیر ہے، حضور کے چہرے پر جلال کے آثار ہیں، اور تو ہے کہ تجھے کوئی پرواہ کوئی نہیں ہے۔ حضرت فاروق اعظم کی جب توجہ گئی نا، فوراً سے اٹھ کے کھڑے ہوئے، وہ صفحہ جیسے تیسے چھپا دیا۔ حضور نے فرمایا عمر کیا دیکھ رہے تھے؟ بڑی سختی سے پوچھا، فاروق اعظم سے سوال ہوا، کہ کیا دیکھ رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے؟ عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کا کلام تھا، اللہ کا کلام۔ چاہیے تو یہ تھا بات بس ہو جاتی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا کون سا کلام پڑھ رہے تھے؟ کہا جی وہ جو حضرت موسیٰ پر نازل ہوا۔ حضور نے فرمایا وہ جو اللہ نے حضرت موسیٰ پر نازل کیا وہ تورات پڑھ رہے تھے؟ کہا جی حضور میں وہ تورات پڑھ رہا تھا۔ یہاں جملہ حضور نے جو فرمایا نا، قسم کھا کے، خدا کی عزت کی قسم، قیامت تک مرزائی اور ان کے حواری ایک لمحے کے لیے بھی اس دلیل کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے۔ حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا عمر سن، جلال میں خوب جلال میں حضور نے فرمایا سن، واللہ عمر مینو اللہ دی قسم ہے، 3 بار فرمایا واللہ مجھ محمد کو اللہ کی قسم ہے، مجھ محمد کو اللہ کی قسم ہے، فرمایا مجھ محمد کو اللہ کی قسم ہے، لو کان موسیٰ حیا، اگر آج حضرت موسیٰ حیات ظاہری کے ساتھ آپ خود تشریف لے آئے، لو کان موسیٰ حیا، فرمایا لو کان موسیٰ حیا، اگر حضرت موسیٰ حیات ظاہری کے ساتھ آپ جلوہ گر ہو جائے نا، فرمایا ان کا گزارا بھی محمد کا کلمہ پڑھے بغیر نہیں ہوگا، وہ بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آ کے شامل ہوں گے، وہ الگ سے نبوت کا دعویٰ نہیں کریں گے، اس لیے کہ اللہ نے مجھے ایسا آخری بنایا ہے، اب قیامت تک میرے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا۔ اور جاتے جاتے میں جملہ ختم کر جاؤں یہاں پر، ذل کا بھی کباڑا ہو گیا، بروز کا بھی کباڑا ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ ہونے کا دعویٰ تھا تو اسی حدیث میں لفظ موجود ہے، شاید آپ نے غور نہیں کیا۔ نبی پاک نے پتہ کیا فرمایا اذا نازل عیسیٰ ابن مریم، میں نے کہا یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کہتے ہو، مجھے عیسیٰ مان لو کہ جس حضرت عیسیٰ نے آنا تھا تو پھر تجھے کیسے مان لیں؟ تیری امی کا نام کیا ہے؟ تو اس کے بیٹے مرزا بشیر نے لکھا، اس نے کہا میری دادی کا نام تھا میری دادی کا نام تھا گھسیٹی۔ کیا نام تھا؟ ہاں سچ میں چراغ بی بی تھا، لیکن اس کو عرف میں گھسیٹی کہا جاتا تھا، یہ اس نے خود لکھا ہے، اس کے مرزے کے بیٹے نے خود لکھا ہے سیرت مہدی کے اندر۔ انہوں نے کہا میری دادی کا نام چراغ بی بی تھا لیکن لوگ گھسیٹی کہتے تھے۔ میں نے کہا حضور نے صدیوں پہلے فرما دیا جو نازل ہوں گے وہ عیسیٰ ابن مریم ہوں گے، گھسیٹی کے پتر کا کوئی کام ہے؟ تو ہم کہتے ہیں دلیل کے میدان میں بھی آؤ، خدا کی عزت کی قسم ہے اہل سنت کا عقیدہ اور نظریہ ختم نبوت اتنا مضبوط ہے کہ پہاڑ اتنے مضبوط نہیں جتنا یہ ختم نبوت کا عقیدہ مضبوط ہے، الحمدللہ۔ اور کیوں مضبوط ہے؟ دلیلیں اتنی واضح ہیں۔ تو اس لیے ہم سادہ لفظوں میں آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں، مہربانی کریں اپنی آنے والی نسلوں کو رسول اللہ کی ختم نبوت کے عقیدے سے ایسی آگاہی بخشیں کہ یہ مر تو جائیں لیکن حضور کی ختم نبوت کے غداروں سے ہاتھ ملانا بھی گوارا۔ لیکن آج تے حال ہی مک گیا، آج تے ووٹ ہی اساں انہوں دینا جیڑا جناب جی ختم نبوت دے غداراں نال کھڑا ہوئے۔ کہنا کی کریے جی، مجبوری ہے ساڈی۔ میں کہ پتر اتھے تے مجبوری چل جائے گی۔ بابا جی فرماندے سن جدوں مریں گا قبر چتریں گا، جدوں حضور سامنے آن گے تے چہرہ تیرے تو پھیر لین گے، اس ویلے تینوں کون بچائے گا؟ اس ویلے کو لندن بیٹھا تینوں بچائے گا یا لکھو ڈیر بیٹھا تینوں کو بچائے گا؟ اس ویلے تینوں کنے بچانا؟ کسے تیر بلے نے آ کے بچانا تینوں اس ویلے؟ نہ، اس ویلے ایک کوئی شے کم آنی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ علامہ اقبال دے شعر دا مطلب بھی یہ فرمایا اللہ قیامت والے دن فرماوے گا، سارے نو لینا چ کھڑیاں کر کے نا رب نے فرمانا کی محمد سے وفا تو نے؟ عملاں دے نتارے ہو چکے ہونے، اے وہ سوال ہے جڑا لازمی ہے
کی محمد سے وفا تو نے، مالکہ میں نمازہ بڑیاں پڑھیاں اپنی جگہ تے، کی محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے، اتھے خادم حسین رضوی صاحب عرض کرنگے جی مالکہ، اتھے علامہ منیر نعمانی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آکھنگے جی مالکہ میں وفا کی تھی، اتھے علامہ یوسف سلطانی آکھنگے جی مالکہ میں وفا کر کے آیا، اتھے امام شاہ من نورانی آکھنگے جی مالکہ وفا کر کے آئے، اتھے ختم نبوت وزیر خان مسجد دے اندر اذان دین دیا 19 بندے جڑے شہید ہو گئے، وہ بھی آکھنگے جی مالکہ سی وفا کر کے آئے، 10,000 بندہ خالی لاہور دے وچ شہید ہو گیا، سارے آکھنگے جی مالکہ وفا کر کے آئے۔ تے نبی پاک علیہ السلام دا بھی رب پتہ کی فرمائے گا، رب فرمائے گا جب کی محمد سے وفا تو نے پھر ٹینشن کا دی ہے، ہم تیرے ہیں، پھر تم کیوں گھبرانا ہے ادھروں ادھروں، پھر پل صراط دی تینوں ٹینشن کا دیے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم دعائے محمد، اب گھبرا نہیں، جب کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور پھر یہ جہاں چیز ہے کیا، اب تو لوح و قلم تیرے ہیں، جو تیرا دل کر دئی مقدرہ وچ لکھ لے، اللہ رب العزت تینوں سارا کو جی عطا فرمائے گا۔ دعا فرماؤ مالک سانو ختم نبوت دے وفاداراں وچ زندہ رکھے اور اس عقیدے نال انج وفا کرن دی توفیق دے وے جویں حضرت ابوبکر صدیق نے اس عقیدے نال وفا کر کے وکھائی۔ اللہ کریم ساڈی سب دی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز کے اندر مدلل اور مفصل انداز میں عقیدہ ختم نبوت بیان کر رہے تھے حضرت علامہ